بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس کا عنوان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام الائمہ فی الحدیث اور کثیر الحدیث ہیں۔ آپ کو قلیل الحدیث کہنے والے خطا پر ہیں، اور آپ کی علم حدیث میں معرفت اور آپ کی معرفت حدیث میں جو مہارت تھی، ایک تبحر علمی تھا، اس پر آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی محدثیت ائمہ حدیث کی نظر میں، اس میں سب سے پہلے انہوں نے محدث کبیر امام ابو عبداللہ حاکم النیسابوری نے امام صاحب کو مشہور ائمہ حدیث میں شمار کیا ہے۔ یہ کہاں پر کیا ہے؟ آپ کی ایک کتاب ہے معرفت علوم الحدیث امام نیسابوری کی، اس کے اندر 65 انواع ہیں، 65 فصول قائم کی ہیں آپ نے۔ اس کے اندر جو 49ویں نوع ہے، اس کا عنوان آپ نے یہ ذکر کیا ہے، ذکر النوع التاسع والاربعین من معرفت علوم الحدیث ھذا النوع، یہ آگے سارا۔ اور اس کے اندر آپ نے جہاں ائمہ مشہور کا ذکر کیا ہے، مشہور ائمہ حدیث کا، اور ان کی معرفت حدیث اور حفظ و مذاکرہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور ایسے مشہور ائمہ کا ذکر ہے اس میں کہ جن کا شہرہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ تو وہ ائمہ جو ذکر کیے، ان میں کوفہ کے ائمہ کا جہاں پر تذکرہ فرمایا، ان کی فہرست میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ائمہ حدیث میں سے ہونے کی تصریح کی ہے۔ آپ ایک جگہ پر اپنی کتاب التمہید کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، ایک مسئلہ ذکر کیا، اس کے ذیل میں پھر اس مسئلے کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ یہ قول کس کس کا ہے۔ اس میں پھر بتایا کہ یہی قول امام مالک، شافعی، امام ابو حنیفہ، امام ثوری، اوزاعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ وغیرہ ابو حنیفہ، امام ابو ثور، ابو عبید رحمہ اللہ کا ہے۔ پھر آگے یہ نقل کرنے کے بعد فرمایا وَهَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ فِي آثَارِهِمْ، یہ جو نام میں نے ذکر کیے ہیں، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب اپنے اپنے زمانے میں فقہ اور حدیث کی امامت کا شرف رکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشارستانی رحمہ اللہ نے بھی امام ابو حنیفہ اور آپ کے شیخ حماد بن ابی سلیمان اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کو ائمہ حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ان سب کے اسماء ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ائمہ حدیث میں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ائمہ حدیث میں شامل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کے اندر اتنے شغف نہیں رکھتے تھے، آپ کا وظیفہ فقاہت تھی یا فقہ تھی، تو وہ لوگ درست نہیں ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ اسی طرح
محمد بن احمد بن عبد الہادی مقدسی الحنبلی نے بھی اپنی کتاب، اب کتاب کا نام ہی آپ دیکھتے ہیں طبقات علماء الحدیث، اس میں آپ کا ترجمہ آپ کے حیات کے احوال لکھ کر، احوال زندگی لکھ کر آپ کا ائمہ حدیث میں سے ہونے کی صاف صراحت کی ہے۔ اور اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو ذکر کیا ہے، اور تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا۔ اب اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث میں دسترس یا بلند مقام حاصل نہ ہوتا تو کبھی بھی امام ذہبی کا تذکرہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ امام ذہبی نہ فرماتے، کیونکہ آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر تذکرۃ الحفاظ میں کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے راوی کا ذکر نہیں کیا جو قلیل الحدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ کثیر الحدیث ائمہ میں سے ہیں، قلیل الحدیث نہیں ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، آپ کی شان محدثیت، آپ کا حدیث کے اندر مقام یہ تھا کہ آپ صرف محدث نہیں تھے بلکہ آگے محدث آپ تیار بھی کرتے تھے۔ جیسے سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے مجھے حدیث کے لیے بٹھایا، اور ایک روایت میں ہے کہ اول جس شخص نے مجھے محدث بنایا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ میں کوفہ آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص یعنی سفیان بن عیینہ عمر بن دینار سے مروی روایات کے لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہیں، سو لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور میں نے ان کو حدیث بیان کی۔ تو عبد الفتاح ابو غدہ، یہ جنہوں نے الرفع والتکمیل کے اوپر حاشیہ بھی لکھا ہے، وہ اس بات کو نقل کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان کی بڑی دلیل ہے۔ تعدیل رجال میں ان کے قول پر لوگوں کا، اس دور کے جو محدثین تھے ان کا اعتماد بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ذکر کیا سفیان بن عیینہ کا کہ یہ عمر بن دینار کی روایات کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو یہ تعدیل رجال میں سے ایک انداز ہے کسی راوی کی تعدیل کا۔ تو اس قول کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سفیان بن عیینہ کی تعدیل کی ہے کہ وہ عمر بن دینار کی روایات کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو آپ کی یہ جو تعدیل ہے سفیان بن عیینہ کے حوالے سے، اس پر لوگوں نے اعتماد کیا اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ان سے حدیث لی۔ یوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ کثیر الحدیث ہونے پر بھی ائمہ کی تصریحات موجود ہیں، جن میں سے میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہ مکی بن ابراہیم، اب آپ اندازہ لگائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں یا محدثین میں آپ کا مقام کیا تھا۔ مناقب امام اعظم یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر امام مکی بن ابراہیم، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور یہ مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ جو ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے، شدید آپ سے کرتے تھے
آپ کا دفاع کرتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے۔ مکی بن ابراہیم کے حلقہ درس کا ذکر اسماعیل بن بشر کی زبانی نقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اسماعیل بن بشر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت امام مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر خدمت تھے۔ آپ نے درس حدیث دیتے ہوئے کہا، ہم سے ابو حنیفہ نے حدیث بیان کی۔ تو یہ جو لوگ، اب یہ غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے محدثین نے روایت نہیں لی، یہ بالکل ایک جاہلانہ اور متعصبانہ انداز ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنی مجلس حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کی اور فرمایا، ہم سے ابو حنیفہ نے بیان کی حدیث۔ اسی وقت ایک اجنبی شخص نے چیخ کر کہا، آپ ہمیں ابن جریج کی حدیث بیان کیجیے، ابو حنیفہ کی حدیث مت بیان کریں۔ وہ بھی کوئی اسی قسم کا متعصب ہوگا جس قسم کے آج کل کے جاہل ہمیں ملتے ہیں۔ تو امام مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ہم بے وقوفوں کو حدیث نبوی نہیں سنایا کرتے، اور میں نہیں چاہتا کہ تو اس حلقہ درس میں مجھ سے کسی بھی قسم کی حدیث لکھے یا سنے، میری مجلس سے اٹھ جا۔ آپ نے اس شخص کے مجلس سے اٹھائے جانے تک حدیث بیان نہیں کی۔ پھر جب اس کو نکال دیا گیا مجلس سے، تو پھر آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث بیان کی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے پھر مسلسل حدیث بیان کرتے رہے۔ اب یہاں پر مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ کے یہ جو الفاظ ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے حدیث سننے سے انکار کیا، کہ آپ نے فرمایا، اِنَّا لَا نُحَدِّثُ السُّفَہَاءَ، کہ ہم بے وقوفوں کو حدیث بیان نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مکی بن ابراہیم جیسی شخصیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کس قدر دفاع کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حافظ الحدیث گزرے ہیں، حافظ ابو عبد الرحمن المقرئی، ان کا نام تھا عبداللہ بن یزید المقرئی۔ ان کا معمول تھا کہ یہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے حدیث بیان کرتے تھے تو الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، قال حدثنا شاہنشاہ، یعنی ہمیں حدیث کے شہنشاہ نے، محدثین کے شہنشاہ نے حدیث بیان کی۔ اور بعض اوقات آپ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے حدیث بیان کرتے تو آپ ارشاد فرمایا کرتے، حدثنا ابو حنیفہ شاہ مردان، ہمیں شاہ مردان، مردوں کے شاہ امام ابو حنیفہ نے حدیث بیان کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں محدثین کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے تھے یا کیا آپ کی اہمیت تھی۔ اب آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کثیر الحدیث ہونے کی طرف۔ سیاستہ کے ایک راوی ہیں یحییٰ بن آدم رحمہ اللہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً احادیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہیں، جس طرح قرآنی آیات میں ناسخ و منسوخ ہیں۔ اور احادیث کی معرفت کے لیے نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شہر کے رہنے والے جمیع محدثین کی مرویات کو اپنی ذات میں جمع کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے اجلہ حفاظ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اہمیت اور آپ کی شان و عظمت اور مدح بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن عیینہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ فرمایا کرتے تھے
کہ میری آنکھوں نے امام ابو حنیفہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. اور یہی مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، شیوخ حدیث میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں ایک مقام پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کان عالم، وہ اپنے زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ علم حدیث جاننے والے تھے. اور یہ جو مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ یہ خود حافظ الحدیث تھے، انہیں حافظ بلخ کہا جاتا ہے. اب ایک حافظ الحدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہے، اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کے اندر کیا اہمیت رکھتے ہیں. اب ان اقوال سے یا یہ جو اوپر آپ کو ساری تفصیلات میں نے بیان کی ہیں مختلف ائمہ سے، جیسا کہ یہ آگے آئیں گی بھی چیزیں، تو مدح و توصیف کرنے والوں کی، جس طرح کہ علامہ ابن عبد البر المالکی رحمہ اللہ نے الانتقاء فی فضائل الثلاثۃ الائمۃ الفقہاء، اس میں 26 اکابر محدثین کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توثیق و توصیف میں تفصیلی اقوال نقل کی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم حدیث اور محدثین میں مقام کیا ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کثیر علم حدیث کا وارث، حافظ ابن عیینہ نے عالم الزمن، عیسیٰ بن موسیٰ نے عالم الدنیا، شداد بن حکیم نے عالم، مکی بن ابراہیم نے عالم و اہل الزمان، خلف بن ایوب نے کل خدائی کے علم حدیث کا وارث قرار دیا ہے. تو مکی بن ابراہیم جیسے محدث نے تو آپ کے خلاف یا آپ کی حدیث کا انکار کرنے والے کو ہی نکال دیا اپنی مجلس سے. حافظ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. آپ کی یہ بات تنویر بصائر المقلدین کے اندر نقل کی گئی ہے، اور خطیب بغدادی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ابو حنیفہ کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے اعلیٰ قدر و منزلت اور ان سے زیادہ علم حدیث کا مالک ہو، جبکہ ایسا شخص اب بعید از امکان ہے. یہ بات کرنے والے سفیان ثوری ہیں، خود امیر المومنین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پانے والے سفیان ثوری، چوٹی کے محدث. آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مخالفین کو کہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرتا ہے جو وہ قدر و منزلت اور ان سے علم حدیث میں زیادتی کا مالک ہو پہلے، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ایسا شخص اب بعید از امکان ہے. آپ سوچیں کہ امام سفیان ثوری جیسا محدث اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زائد علم الحدیث رکھنے والا یا ان سے زائد اعلیٰ قدر و منزلت والا بعید از امکان ہے. تو آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ایسے لوگ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف جو گفتگو کی جاتی ہے وہ یا تو حسد پر محمول ہے یا جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. یہ کتاب آپ کو سینڈ کر دی جائے گی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محدثانہ مقام، شان محدثیت. تو اس کو بھی آپ مزید تفصیل کے ساتھ مطالعہ فرما لیجیے گا.